کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں میں تو دین پہ چل رہا ہوں، میں تو اذکار بھی کرتا ہوں اور میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں تو آئی ایم سیوڈ فرام شیطان، مجھے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نہیں، شیطان کے پاس ہزاروں سالوں کا ایکسپیرینس ہے اور شیطان ہر شخص کو اس کے مزاج اور اس کے نفس کے مطابق اس کو ورگلا رہا ہوتا ہے، اس کو ڈیویٹ کر رہا ہوتا ہے. اور شیخ عبدالرزاق البدر جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا حفظہ اللہ تعالی، وہ سچا واقعہ بتاتے ہیں، ٹرو سٹوری ہے. کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک لڑکی کی کال آئی اور وہ لڑکا حافظ تھا، اور کال آنے سے پہلے کچھ دن پہلے میں اس سے ملا تھا اور کہتے ہیں کہ اتنا کمال کا حافظ تھا کہ اگر آپ اس سے کوئی آیت پوچھتے نا کہ مجھے یہ فلاں آیت کا ایک پورشن بتا دو اس کو، تو وہ آگے پڑھنے لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پیج نمبر بھی بتا دیتا تھا اور یہ بھی بتا دیتا تھا کہ یہ کون سی لائن پہ آیت آ رہی ہے جس مصحف سے اس نے یاد کیا ہوا تھا. یعنی کمال کا حافظ تھا. اور بولتا ہے کہ میں اس کو دیکھ کے میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہر بندہ حافظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اتنا جو ہے یاد کر لینا تو یہ کئی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے بات. تو کہتے ہیں اسی لڑکے کی مجھے کال آتی ہے کچھ دنوں بعد، کہتے ہیں شیخ مجھے ایک رات میں جب سو رہا تھا مجھے خواب آیا. خواب کیا آیا کہ مجھے شخص تو نظر نہیں آیا، ایک آواز آتی ہے اور آواز میں مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم کتنے پرہیزگار ہو، تم نے تو اللہ کی کتاب حفظ کی ہے، تم نے یاد کی ہے، تو تمہیں میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ تم نے پڑھنا ہے، تم مقرب بن جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے. اور کیا کہتا ہے وہ آواز کہتی ہے تم نے اپروکسیمیٹلی 15 ملین ٹائمز تم نے یا لطیف کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا یا لطیف. اگر کوئی شخص یا لطیف یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں یا حی یا قیوم یا اول یا آخر یہ نام لے کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو کیا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. اس حافظ when he woke up in the morning اور کہتا ہے کہ یار I think this is a sign from Allah سبحانہ و تعالیٰ، اور اٹھتے ہی اپنا وظیفہ پڑھنے لگ پڑتا ہے اور 2-3 دن لگا کے 15 ملین کی فگر پوری کر دیتا ہے. جس دن پوری کرتا ہے the same night when he sleeps the same voice comes، وہی آواز دوبارہ آتی ہے اور کہتی ماشاءاللہ امین تم نے تو بڑا کمال کا کام کیا ہے، اب میں تمہیں نیکسٹ ٹارگٹ دے رہا ہوں. نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ تم نے اللہ الصمد you have to recite it 30 million times. اللہ الصمد اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بے نیاز، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کتنی اچھی کلمات ہیں. اللہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اخلاص کی، اور یہ حافظ خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو مجھے سائنس بھی سائنس ملتے جا رہے ہیں، یہ تو نشانیاں ہیں. اور یہ پھر 30 ملین ٹائمز وہ بھی پڑھ لیتا ہے تقریباً 4-5-6 دن ایک ہفتہ لگا کے. جب یہ کام کرتا ہے نا تو پھر وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ شیخ کو کال کرتا ہے، کہتا ہے شیخ مجھے نا یہ خواب 2 دفعہ آئے ہیں اور میں نے یہ جو ہے پھر عمل بھی کیا ہے، میں نے وظیفہ پہلے وہ پڑھا ہے پھر میں نے یہ پڑھا ہے. تو شیخ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ اسکالرس کو اپروچ کرتے ہیں نا وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے اپیرنٹلی آپ کو کام بڑا اچھا لگ رہا ہو کہ یار کمال ماشاءاللہ یہ دیکھو دین کا کام ہو رہا ہے. شیخ نے اس سے سوال کیا کہ ایک حدیث کوٹ کی، کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی عمل کیا سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ نا کہ ان کچھ دنوں میں ہفتہ 10 دن جو گزرا ہے تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے. وہ تھا شیخ میں تو یہ ذکر اذکار کرنے میں بزی ہو گیا، مصروف ہو گیا تھا تو مجھ سے اپنی منزل نہیں پڑھی گئی، میں اپنا قرآن مجید نہیں پڑھ پایا جو کہ میں 4-5 گھنٹے دن کے لگاتا تھا اور پڑھتا تھا، ریویژن کرتا تھا. تو شیخ نے نا اس کو پھر ایک حدیث سنائی. کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ آپ اور میں پلے باندھ لیں یہ حدیث. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی عمل کر لے اور وہ عمل ہم میں سے نہیں ہے نا، یعنی ہم نے نہیں کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف بات منسوب کرتے ہیں اور میرے صحابہ نے نہیں کیا، فہو رد، تو اس کی دین میں کوئی ویلیو نہیں. اور عموماً اب دیکھیں یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے کہ عموماً آج بھی if you talk about your society، ہم جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں نا اپیرنٹلی جو ہمیں نیک لگ رہا ہوتا ہے، ہم دلیل پتہ کیا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے والدین تو ایسے ہی کرتے ہیں، میرے پیرنٹس، اور ہم اتنا اس پہ پکا ہو جاتے ہیں اگر اس کے اگینسٹ کوئی بھی ہم اوتھینٹک نریشن یا کوئی آیت بھی پیش کر دیں تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ
تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کام مجھ سے نہیں نا ثابت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کی دین میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس کی ایک اور بڑی سمپل سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. نماز پڑھنا اچھی بات ہے، رائٹ؟ سجدہ کرنا اچھی بات ہے. اگر کل کو ایک شخص کھڑا ہو، وہ کہے کہ فجر کے جو فرض ہے وہ 2 فرض ہے نا، 2 رکعتیں ہیں، میں زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں 2 فرض کے بجائے 3 رکعتیں پڑھوں گا. اس میں ظاہر عبادت سورہ فاتحہ بھی زیادہ ہوگی. ایک دفعہ زیادہ میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، میں ایک دفعہ زیادہ رکوع کر رہا ہوں، میرے 2 سجدے بھی زیادہ ہو رہے ہیں اس میں. Now if you use your logic or if I lose my logic، یار یہ تو اچھی بات ہو رہی ہے، سجدہ بھی زیادہ کر رہا ہے اور سارے کام اچھے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دین میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی جا سکتی اور کوئی بھی چیز نکالی نہیں جا سکتی. دس از کمپلیٹ. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور پھر شیخ نے کہا کہ کب سے ہم اپنے خوابوں سے دین سیکھنے لگ گئے ہیں. دین ہم خواب سے تو نہیں سیکھتے. ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جی، فلاں بزرگ ہیں یا فلاں ہستی ہیں، یہ ہیڈ اے ڈریم، اور یہ پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. دین وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا.